معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایک بزرگ نے ایک عمل بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے اچھی نیند آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے خوب آم کھا لے۔ اس سے اچھی نیند آ جائے گی۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئے، اس سے اچھی نیند آ جائے گی۔ کیڑا اگر سلاد بنا کر کھایا جائے تو اس سے بہت نیند کا نشہ چڑھتا ہے اور بہت اچھی عمدگی والی نیند آتی ہے۔ اس سلاد کے اوپر پانی نہ پیے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اس آیات کو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سینے پر پھیر لے اور سنت طریقے کے مطابق لیٹے، فوری نیند آ جاتی ہے۔ کثرت سے انگور کھانے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بھی نیند اچھی آتی ہے۔ سونے سے پہلے 40 مرتبہ آیت الکرسی کریمہ کا ورد کیا جائے تو اس سے بھی بہت اچھی نیند آتی ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب میں ایک دعا ہے، اگر نیند اچٹ جائے تو وہ دعا پڑھیں، اس سے بھی نیند اچھی آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر یہ آیات سوتے وقت 3 مرتبہ اس تصور کے ساتھ پڑھی جائے کہ اے اللہ، آپ کو تو نیند کی ضرورت نہیں، آپ تو پاک ہے، میں تو کمزور ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت بھی اچھی نیند آ جاتی ہے۔ ایک صاحب کی اہلیہ کو نفسیاتی بیماری تھی۔ وہ 2 ہفتے تک سوتی نہیں تھی۔ انہوں نے بیت الخلاء کی دعا روزانہ 1100 مرتبہ 2 ہی دن پڑھی تو وہ 5-6 گھنٹے سو جاتی تھی۔ تصور کریں کہ دل کے ڈھکن کو کھول کر تصور میں اللہ کا نام ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کا نام میرے دل میں آ گیا، اس سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور اگر رات کو اللہ اللہ کرتے ہوئے سویا جائے تو اس سے بھی نیند اچھی آ جاتی ہے۔ المتکبر رات کو سوتے وقت اگر 21 بار پڑھے تو اس سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ میں نے رسالے میں پڑھا تھا۔ میٹھی لسی پینے سے بھی بہت جلدی نیند آتی ہے۔ سرسوں کا تیل کانوں کے لو اور ناک پر لگانے سے بھی بہت جلدی نیند آتی ہے۔ نیند اس وقت نہیں آتی جب دماغ میں کوئی ٹینشن اور فکر ہو۔ رات کو سوتے وقت تمام چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر کے اور اللہ پر توکل کر کے یہ سوچے کہ میں اٹھوں گا تو بعد میں سوچوں گا۔ اس طرح اپنے آپ کو فکر سے خالی کرنے سے بھی اچھی نیند آتی ہے۔ بیڈ ٹی کا عمل کرنے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ تصور کیا جائے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، اس عمل سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ گل بابونگ کی چائے پینے سے اچھی نیند آ جاتی ہے۔ بعض اوقات نیند کا نہ آنا خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس وقت اگر روغن کدو اور روغن خشخاش استعمال کیا جائے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر دوائی ٹھنڈی مراد استعمال کی جائے تو اس سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا توجہ اور دھیان سے پڑھی جائے تو اس سے بھی اچھی نیند آ جاتی ہے۔ نہا کر سونے سے بھی فوری نیند آ جاتی ہے۔ شیمپو کا استعمال نہ کرنا بھی نیند لانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔
आयतुल कुर्सी का 3 मरतबा पढ़ लेना भी नींद लाने के लिए बेहतरीन अमल है। फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, ये आयत भी नींद के लिए बहुत आजमूदा है। दर्ज झेल दरूद पाक पढ़ते रहना भी कमज़ोरी नज़र के लिए बहुत लाजवाब है। आज़ान और अफ़हसिबतुम का अमल करने से भी बहुत से लोगों को बेहतरीन नींद आती है। अमल ये है 7 मरतबा आज़ान और 7 मरतबा सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़कर अपने दाएं और बाएं कंधे की तरफ फूंक ले। ये अमल लाखों का आजमूदा है। सोते वक्त या मुक़ातदिरों का बकसरत विर्द किया जाए तो उससे भी फौरी नींद आ जाती है। अगर उस जगह सोया जाए जहाँ ज़िक्र व अस्कार वगैरह किए जाते हैं तो ऐसी जगह भी फौरी नींद आ जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।